میرا بھائی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری شادی کو 14 سال ہو گئے، 4 بچے ہیں، بیوی ہر وقت لڑتی رہتی ہے، تو اور شادی کر لو، ٹھیک ہو جائے گی نا۔ جب دوسری شادی کرو گے تو انشاءاللہ پہلی خود بخود ٹھیک ہو جائے گی۔ اچھا، اور دونوں لڑیں تو پھر تیسری کر لو۔ عرب کہتے ہیں جب تیسری شادی کر لو پھر کوئی بھی نہیں لڑتا۔ اللہ عالم۔ غسل کے بعد وضو نہ کرو، نماز ہو جائے۔ اگر پہلے تم نے وضو کیا ہے اور وضو کی نیت کی ہے پھر غسل کیا ہے، پھر وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر پہلے نیت ہی نہیں کی، کلی نہیں کی، غرارے نہیں کیا، پھر دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ مسجد عائشہ سے عمرہ بالکل ہو سکتا ہے، غسل کرنا ضروری نہیں، سنت ہے، کر دو تو اچھی بات ہے۔ عمرہ کرنے سے حج فرض نہیں ہو جاتا، ہمیں اجازت ہی نہیں ملے گی تو حج کیسے فرض ہوگا؟ گناہوں سے انشاءاللہ عمرے میں بھی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام اپنے قبور میں زندہ ہیں، یہی عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا۔ میری بہن کی شادی نہیں ہو رہی، 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھ کے اول آخر درود شریف دعا مانگتی رہے، انشاءاللہ ہو جائے گا رشتہ۔ احرام کے اندر میرے والد صاحب نے پتہ نہیں کیا گنجی پہنا ہوا تھا، مجھے گنجی پتہ نہیں کیا گنجی پہنا ہوا تھا۔ بہرحال اللہ کے سوا کوئی کسی کی امداد نہیں کرتا، نہ حضرت خضر امداد کرتے ہیں نہ کوئی اور امداد کرتا ہے۔ امداد کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ حضرت خضر کے بارے میں بعض علماء کہتے ہیں کہ زندہ ہیں، لیکن اکثر کی رائے یہی ہے کہ وہ فوت ہو چکے ہیں۔ کچھ لوگ ظاہر بن کے لوگوں سے پیسے مانگتے ہیں، ایسے لوگوں کو پیسے نہیں دینے چاہیے۔ اگر کسی کمپنی میں روپے انویسٹ کیے جائے، پہلے یہ دیکھا جائے گا نا وہ کمپنی کام کیا کرتی ہے۔ اگر اس کا کام اسلامی ہے پھر انویسٹ کرو، اگر وہ شراب بیچتی ہے تو پھر اس میں پیسے انویسٹ کرو گے، تم بھی برابر کے گناہ گار ہو۔ سگریٹ بیچتی ہے، تمباکو بیچتی ہے، تم بھی گناہ گار ہو۔ پہلے یہ تحقیق تو کرو نا وہ کرتی کیا ہے کمپنی۔ مدینے سے آیا، عمرہ کر لیا ہے، اور اب مسجد عائشہ سے دوبارہ عمرے کے لیے احرام کو دھونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عمرہ کرنے سے احرام پلید نہیں ہو جاتا۔ نیت دل میں ہوتی ہے کہ ہم عشاء کی نماز کے لیے بیٹھے، بس یہی نیت ہے، اللہ اکبر۔ زبان سے کہہ دو استحضار ہے، نیت دل میں ہوتی ہے۔ لڑکی سید زادی ہو اور شیعہ سے نکاح نہ کرو۔ سید سے تو خیر نکاح ہو سکتا ہے لیکن شیعہ سے نہ کرو، کیونکہ بعد میں جب اولاد ہوتی ہے نا بڑے فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ ماں اس کو شیعہ بنائے گی، باپ سنی بنائے گا، روز تماشے ہوں گے۔ وہی ایک ہی سوال ہے، پھر دے دیتے ہیں آپ کہ مدینہ شریف کس طرف ہے۔ میں نے خرچہ لیا پھر کسی کے لیے عمرہ کیا، بالکل جائز ہے۔ داڑھی کی شرعی حد جو ہے وہ 1 مشت ہے۔ داڑھی کا پتہ نہیں کیا والے حصے سے 12 داڑھی کی 1 مشت ہونی چاہیے، اس سے زیادہ کاٹ سکتے ہیں۔ آب زمزم بھی بیٹھ کے پئیں، لیکن کھڑے ہو کے پئیں تو جائز ہے۔ بہرحال استنجے کے بعد بھی قطرے آتے ہیں تو احتیاط کریں، ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں اور نیچے انڈر ویئر یا کوئی چیز رکھیں تاکہ کوئی قطرہ مسجد میں نہ گرے۔ مونچھیں رکھ سکتے ہیں، ہاں جی بالکل رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ 2-2 فٹ کی مونچھیں ہوں۔
جو لوگ زندہ ہیں بالکل ان کے لیے بھی آپ عمرہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ، اپنے لیے کر کے دعا کرو کہ اس کا ثواب اللہ ان کو دے۔ حضور کے زمانے وصال سے لے کر آج تک حرم شریف اور مسجد نبی میں جماعت سے نماز ہوتی رہی، یا درمیان میں کوئی رکاوٹ وغیرہ جاری ہوئی؟ نہیں، بالکل نہیں، بالکل نماز ہوتی رہی، اور صحابہ اسی طرح پڑھتے رہے جیسے حضور پاک نے پڑھائی ہے۔ پھر تابعین مجتہدین نے بھی انہی سے لیا ہے، اپنی طرف سے تو کوئی مسئلہ نہیں بنایا۔ اگر احرام ہم ہوٹل سے باندھ لیں، مسجد عائشہ جا کے وہاں سے نیت کر کے آ جائیں، بالکل جائز ہے۔ کہتے جی کہ میاں بیوی کو اپنے جسم کے ہر حصے کو چومنا جائز ہے، بالکل جی، مزے سے چومیں، اچھی بات ہے۔ کلمہ بھی پڑھتے رہو، حجر اسود بھی چومتے رہو، اور عورتوں کی شرمگاہیں بھی چومتے رہو۔ یہ نصیب کی بات ہے، کسی کو حجر اسود ملا، تمہیں عورت کو بدن ملا۔ پتہ نہیں کیا کہتے جی کہ لو گیج میں، پتہ نہیں کیا لو گیج ہوتا ہے، مجھے نہیں پتہ۔ مرغی کو ذبح کر کے فوراً گرم پانی میں نہ ڈالیں، کیونکہ جب ذبح کر کے گرم پانی میں ڈال دو اس کا خون اوپر چڑھ جاتا ہے۔ 5-10 منٹ کے بعد جب ٹھنڈی ہو جائے پھر ڈالیں۔ یہ وہی سوال ہے بس، کسی سے۔ جو لوگ سڑکوں پر اپنے ہوٹلوں کے باہر امام کعبہ کی تکبیر پہ نماز پڑھ، اگر صفیں آگے ملتی ہیں یا نظر آتی ہیں ورنہ نہیں، نماز ناجائز ہوتی ہے۔ لٹکتی ہوئی چیز پہ نماز پڑھنا کیسا ہے؟ یعنی کپڑا اگر لٹکا ہوا ہے کوئی حرج نہیں، اگر سر پہ ہو تو وہ صدر نہیں کہلاتا۔ زوال کے بعد ہی نفلیں پڑھ سکتے ہیں، زوال سے عین سورج جب سر پہ ہو تو نہیں پڑھ سکتے۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی تو چاہتے ہیں، لیکن لڑکی کے والدین راضی نہیں، پھر نکاح نہیں ہو سکتا۔ پاکستان میں اور پانی ملا کے لوگوں کو زمزم دیں، بالکل جا کے اپنے علاقے کے کنویں میں ڈال دو، بس پیتے رہیں گے لوگ۔ اللہ کے بندے کوئی چیز تو خالص رہنے دو۔ اللہ آپ کی والدہ کو بھی شفا دے، آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ جزائے خیر دے۔ اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ، اللہم اغفر، یہ دعا بھی سجدے میں کر سکتے ہیں اگر نفلی عبادت۔ اگر کسی نے ایک لڑکی سے زنا کیا، اب اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، دونوں توبہ کر لیں اور نکاح کر لیں، اچھی بات۔